بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور کرم سے میں توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں، اور شرک کا معنی کیا ہے اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے جہاں ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ منافقین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہا کہ یہ بندہ شرک کرتا ہے، حضور کو کہا، اور ابو لہب نے، میں نے مسند احمد بن حنبل سے وہ روایت پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بدعتیں کرتا ہے اور یہ خدا بننا چاہتا ہے، یعنی غلط فہمی، وہم ہو گیا ان کو، اور زید اور ہڈ ترمی کی بنا پر کہہ رہے تھے، زید ہڈ ترمی کی بنا پر اور وہم، یہ وہم بھی میں ذرا سنبھال کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈیلیبریٹلی وہ یہ بات کر رہے تھے، یعنی عمدن یہ وہ بات کر رہے تھے۔ تو اس پر میں نے مختلف مفسرین کے حوالے پڑھے تھے کہ فقال المنافقون لقد قارب هذا الرجل الشرك وهو ان ينهي ان نعبد غیر اللہ، کہ یہ خود شرک کرتا ہے اور لوگوں کو روکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی کا آخری قول تھا کہ اس نے کہا مومنین سے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ حضور کے پاس چلو اور میں دعا کراؤں۔ اس نے بڑی غصے کے ساتھ ایسے سر ہلایا، باندر کی طرح سر ہلایا، لو وہ رؤوسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ سر ہلا کے کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے تم نے مجھے کہا ایمان لاؤ، میں ایمان لایا، تم نے مجھے کہا کہ سجدہ کرو، زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ دی، وَلَمْ يَبْكِ لَكُمْ إِلَّا أَن تَأْمُرُونِي بِالسُّجُودِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تم یہ چاہتے ہو، باقی یہی بات رہ گئی ہے کہ میں ان کو سجدہ کروں؟ تو یہ اس نے بڑے غصے سے اور بدتمیزی سے بات کی۔ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں عن ابن جبیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له طب فجعل يلوي رأسه فانزل الله تعالی واذا قیل لهم تعالوا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ توبہ کر، تو اس نے نفی میں جب سر ہلایا تو تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہ توبہ کا یا حضور سے استغفار کرانے کا ایک ہی معنی ہے، یعنی اس نے یہ کہا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں سجدہ کروں، یہی بات باقی رہ گئی ہے۔ تو ان حوالہ جات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو یہ وہم تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا بننا چاہتے ہیں، اور یہ بات دیگر اہل کتاب میں بھی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے۔ ایک بار نجران کے علاقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا۔ یہ میں پڑھوں گا کم اور کہانی زیادہ سناؤں گا، اس کا ایک ریزن ہے، 2-3 منٹ کی کہانی واقعہ ہے یہ، اس کے اندر میں 1-2 باریک باتیں کروں گا اسی واقعہ کے دوران۔ نجران سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور وہ کئی دن مدینہ منورہ میں رہے، اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے، اور احادیث کے اندر، سیر کے اندر، کتب سیر میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ یہ جو نجران سے لوگ آئے تھے، اب چونکہ یہ دنیا بھر میں پروگرام جا رہا ہے الحمدللہ، اس وقت تو نیٹ کا زمانہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ نجران کہاں ہے اور کیا چیز ہے، لیکن پھر بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں، پتہ نہیں یہ دل کیوں چاہ رہا ہے کہ میں بتا دوں آپ کو۔ نجران جو جگہ ہے یہ یمن کے بارڈر پر ہے، سعودی عرب کا یہ شہر ہے، اس وقت بھی اس کو نجران کہتے تھے، اب بھی اس کو نجران کہتے ہیں۔ تو یہ اصلاً نجران جو ہے یہ یمن کا حصہ تھا، کیونکہ یمن بھی عرب کے اندر ہی شامل ہوتا تھا،
اس کے بعد اسی نجران سے، اس نجران کو سعودی حکومت نے ان سے کچھ پٹے پر لے لیا، اور اللہ کی شان جب تیل نکلا تو سب سے زیادہ یہ یمنی علاقے میں تیل نکلا، جس جگہ سے یہ وفد آیا تھا، اور یہ یمن کا حصہ تھا، اور یمن اس علاقے سے تیل شاید اس لیے زیادہ نکلا کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا کی جب دعا فرمائی تھی نا، اور نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی، اس وقت اسی علاقے سے زیادہ تیل اسی علاقے سے سعودیہ سے زیادہ تیل نکلا ہے۔ تو یہی وہ نجران کا علاقہ ہے، یہی وہ علاقہ ہے جہاں آج کل جس کا مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ یمنی کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اصل مسئلہ تو وہ ہے، باقی کی تو ساری باتیں، وہ کعبے کو خطرہ ہے، وہ تو ایک سیاسی باتیں ہیں نا ساری۔ یہ علاقہ تھا جہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نجران کا وفد آیا۔ اب وہ چونکہ عیسائی تھے، اہل کتاب سے، انہوں نے حضور سے بات کی، جس کا سورہ آل عمران کے میں ذکر ہے۔ تو آخر میں وہ ان میں سے ایک بندہ، یہ جو تفاسیر کے اندر میرے سامنے حوالے ہیں سب حافظ سیوطی کے ہیں، وسیط کے، طنطاوی کے، طبری کے، ابن ابی حاتم کے، تمام تفاسیر کے ہیں، اور در منصور کے اندر وہ سارے حوالے آ گئے ہیں، اور تاریخ اسلام ذہبی کا بھی ہے، شیخ دہلان مکی کے انہوں نے سب نے اہل سیر نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے کئی بندوں نے یہ بات کی، کئی کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس کا سب کا تو نہیں بتانا، میرا تو مقصد وہ ہے کہ اصل جو میرے موضوع کے متعلق ہے وہ میں بات کروں۔ تو کہتے ہیں حین اجتمعت الاحبار من الیہود والنصارى من اہل نجران عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعاهم الى الاسلام، حضور کے پاس آئے، نجران سے وفد آیا، آقا نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو آگے سے وہ کہتے ہیں اترید یا محمد ان نعبدک کما تعبد النصارى عیسی ابن مریم، کہنے لگے آپ نے ہمیں کہا کہ ہم مومن مسلمان ہو جائیں، تو کیا ہم آپ کی اسی طرح ہی عبادت کریں گے، آپ کو خدا مانیں گے، جس طرح سے اس وقت ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب ان کا ذہنی تصور دیکھیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خدا بننا چاہتا ہے، اور یہ خدا کے مقام پر، یہ وہم تھا نا، وہم تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم، چونکہ انہوں نے کہا تھا، اب لفظ دوبارہ غور سے سن لیں، انہوں نے کہا اترید یا محمد ان نعبدک، کیا تو یہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں جیسا کہ ہم کما تعبدون نصارى عیسی ابن مریم، کہ جیسے عبادت کرتے ہیں نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی۔ فقال له رجل من اہل نجران نصرانی یقول له الربیث، دوسری روایت میں یہ ہے کہ اوزاکا ترید منا یا محمد و الیہ تدعونا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان نعبد غیر اللہ او نأمر بعباد غیرہ۔ انہوں نے جب یہ بات کی نا تو اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والنبوہ۔ اچھا، اس آیت کو بڑا غلط پڑھا جاتا ہے دنیا کے اندر، میں 1-2 منٹ اس کے اوپر لگانا چاہتا ہوں تاکہ وہ کلیریفیکیشن بھی کلیئر ہو جائے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں نا، یہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو خدا مانیں، یہ ان کا ایک کلیم تھا۔ اس کے لیے آیت نازل ہوئی کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کسی انسان کے لیے کہ جب انسانوں میں سے اللہ کسی کو کتاب دے اور حکم دے، حکمت دے، حکم دے، والنبوۃ، نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، بھلا پھر وہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے لوگوں کو کہ مجھے تم اللہ بنا لو،
وہ بندہ تو یہ کہے گا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب کے بندے بن جاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ کیوں آیت نازل ہوئی؟ کیا مطلب تھا؟ کیونکہ عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کا اور ماننے کا حکم خود عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے کہ کوئی نبی تو یہ ایسی تعلیم دیتا ہی نہیں۔ اصل میں اس آیت کے اندر اہل کتاب کے اس زعم کا رد ہے، جیسا کہ سارے مفسرین نے لکھا، اور ساتھ اس بات کا جواب بھی آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت، حکمت، کتاب دیتا ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے خدا مانو، وہ تو کونوا ربانیین، وہ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ تو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ادعو الی ربک، وہ تو رب کی طرف بلاتا ہے، اس کے راہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس میں اس کے سوال کا جواب بھی تھا، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے اللہ نے حکمت دی، مجھے اللہ نے نبوت دی، بھلا میں تجھے یہ کیسے کہوں گا کہ تم مجھے خدا مان لو؟ یعنی یہ لوگوں کے وہم ہوتے ہیں، ان کے وہم ہو جاتے ہیں، ان کو بھی یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خدا بننا چاہتے ہیں یا خدائی ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ وہ ایک ہی ہے، وہی رب ہے، اس کے بندے بننا ہے، اور یہی میری دعوت ہے۔ اس میں ان کی اس زعم کا بھی رد تھا جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایسا کرنے کو کہا۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ دوسرا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، ملائکہ کی طرف وہ یہ منسوب کرتے تھے اہل کتاب کہ یہ جو کفر یا جادو ہم کرتے ہیں، جس کا سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے، وہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کفریہ باتیں ہیں یہ ہمیں ملائکہ نے بتائی ہیں۔ اب چونکہ وہ کہتے تھے، یعنی اپنے کفر کو منسوب کر رہے تھے ملائکہ کی طرف، اپنے کفر کو منسوب کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس کا رد اللہ نے ان دونوں آیتوں میں بتا دیا، فرما دیا۔ فرمایا نہ ملائکہ کہتے ہیں نہ انبیاء کہتے ہیں، بلکہ دونوں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تم نے یہ جو کفر کیا ہوا ہے یہ تم نہ ملائکہ کی طرف منسوب کر سکتے ہو نہ نبی کی طرف منسوب کر سکتے ہو، اور الٹا تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ مجھ سے یہ توقع کر رہے ہو۔ سنو، نبی کی یہ علامت ہوتی ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو ادعو الی ربک، رب کی طرف بلائے۔ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے خدا مانو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو اللہ مانو۔ ہاں، میں جو تجھے کہتا ہوں نا وہ یہ بات ہے، وہ یہ میں تجھے کیا کہتا ہوں من احبنی فقد احب اللہ، میری محبت اللہ کی محبت ہے، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ سے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ذرا کنٹینٹس دیکھیں، وہ اہل کتاب کیا کہہ رہے ہیں، حضور ان کو جواب کیا دے رہے ہیں، اور یہ جو وہمی لوگ ہیں پاس بیٹھے ہوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں فقال المنافقون ھذا الرجل الشرک، اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ رسول اللہ نے تو شرک کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرک کا غلط معنی سمجھنے کی وجہ سے، ہارڈ دھرمی کی وجہ سے، اور جماعتی جو ہے نا جماعتی ضد کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اس کا رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے بندے کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں۔ حضور کے لیے کیا کہہ دیا انہوں نے۔ اب میں وہ جو بار بار میں کہتا ہوں نا، خوارج نے صحابہ پر شرک کا فتویٰ لگایا، مومنین پر، پھر حافظ ابن تیمیہ نے لگایا، پھر محمد بن عبد الوہاب نے، اور ہند و پاک کے اندر پھر تقویت الایمان نے یہ مارکا سر کیا، اس کے اوپر یہ کام کیا اس نے، جس کا میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا۔ اب اس کی روایت میں نے کئی بار بیان کی، میں وہ زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف میں اس کا اشارہ دوں گا۔
یہ صرف میں اس وقت حافظ البدایہ والنہایہ سے پڑھ رہا ہوں. دیکھو شرک کا لفظ کیسے غلط استعمال ہوا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وذکر ابن جریر ایضا ان علیا بینما وهو يخطب یوما اذا قام الیہ رجلا من الخوارج فقال یا علی اشرکت فی دین اللہ ہر رجال ولا حکم الا اللہ فتنادوا من كل جانب لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله فجعل علي يقول هذا الكلمة حق يراد بها باطل ثم قال إن لكم علينا ألا نمنعكم شيئا ما دامت أيديكم معنا وألا نمنعكم مساجد لله وألا نبدأکم بالقتال حتی تبدؤنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. ایک خارجی بندہ کھڑا ہوا. جب وہ کھڑا ہوا اس نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا فقال یا علی اشرکت فی دین اللہ. وہ کہتا ہے تو نے شرک کیا ہے اللہ کے دین میں. حالانکہ شرک کا معنی وہ نہیں بنتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا تھا, وہ کوئی دو بندوں کا اختلاف ہو گیا علماء سے معذرت کے ساتھ. اگر کوئی عالم سن رہا ہو, میں دو بندے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا کہ وہ کیا معاملہ ہے. دو بندے تھے, ان کا اختلاف ہو گیا. کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو حاکم مقرر کیے, ان کی صلح کرا دیں اور دیکھیں کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا حکم الا للہ, کہ اللہ کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, اور تو نے فیصلے کے لیے ان کو شریک کر دیا. یا علی اشرکت فی دین اللہ, یہ تو نے شرک کیا ہے, یہ تو نے شرک کیا ہے. یہ کہہ کے ایک نے بندے نے یہ بات کی. باقی جتنے خارجی بیٹھے ہوئے تھے فتنادوا من کل جانب لا حکم الا اللہ, واقعی نعرے لگانے لگے نعرہ توحید نعرہ توحید نعرہ توحید. تو کوفے کی مسجد کے اندر توحید کے نعرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لگ گئے. آپ نے فرمایا یہ کلمہ حق ہے لا حکم الا اللہ, لیکن تم نے جو اس کا معنی نکالا ہے نا وہ معنی باطل ہے. کلمہ حق معنی باطل. کیا معنی باطل ہے؟ اب شیر خدا کا فتویٰ سنیں. حضرت علی فرماتے ہیں جو شرک کا معنی تم نے سمجھا ہے یا کیا ہے, یہ شرک کا معنی ہے ہی نہیں, یہ تو مومنین پہ لگتا ہی نہیں. تم نے یہ کیسے بنا دیا؟ اس کا معنی یہ ہوا تقویت الایمان تو آئی ہے ہندوستان میں, اس کے اندر پہلے باب میں مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا گیا اور آیت کا غلط ترجمہ کر کے کہا گیا کہ مومن نہیں ہوتے, مسلمان نہیں ہوتے, اکثر مسلمان مشرک ہی ہوتے ہیں. اس طرح کا وہ ترجمہ کیا گیا. اکثر کلمہ پڑھنے والے وہ شرک کرنے والے ہی ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی تصحیح کی, اور پہلے شرک کا معنی سمجھو پھر اس آیت کا اطلاق کرو. تم نے کلمہ حق پڑھا ہے, قرآن کا کلمہ حق پڑھا ہے, پر معنی باطل کیا ہے. کیوں کہ یہ تو شرک کا معنی ہی نہیں بنتا. تو یہ شرک صحابہ اکرام پر خوارج نے شرک کا معنی غلط کیا. اب وہ بات شروع ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے, پہنچی ہے تقویت الایمان تک براستہ دمشق. دمشق تو اولیاء اللہ کا شہر ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے عجیب سی بات لگ رہی ہے, وہ تو اہل بیت کا شہر ہے, صحابہ اکرام کا شہر ہے, اولیاء اللہ کا شہر ہے, لیکن وہاں سے یہ ایک پودا ہو گیا تھا. وہاں سے بھی نہیں, وہ ہجرت کر کے کہیں سے ایک اور بات آ گئی تھی. پھر وہاں سے یہ مسئلہ مومنین کے اوپر شرک کا مسئلہ شروع ہو گیا. اب پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, خوارج نے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگایا, حافظ ابن تیمیہ نے, محمد بن عبد الوہاب نے, تقویت الایمان نے, بس یہی وہ سورسز ہیں سارے پھر پوری دنیا میں. اب اس کی خبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ پہلے بھی میں روایت پڑھ چکا ہوں کئی بار, اور چونکہ موقع کی مناسبت اس لیے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. حافظ ابن کثیر نے سورہ آراف کی آیت جو ہے نا آخر میں آتی ہے, وہ جو آیت آتی ہے جہاں وہ قصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو علم دیا اور پھر وہ فن سلکہ الشیطان فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. اس آیت کی تفسیر میں
حافظ ابن کثیر نے اس کو یہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثنا الجندب البخلی فی ھذا المسجد ان حذیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حضور کے رازداں صحابہ میں سے تھے۔ حضور نے ان کو فتنوں کے بارے میں بتایا تھا، مشرکین کے بارے میں بتایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر وہ جو رازداں کی رازداری کی باتیں ہوتی تھی نا کہ امت میں کیا ہوگا وہ سنا کرتے تھے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انا مما اتخوف علیکم رجلا قرأ القرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے اپنی امت میں سے ایک بندے کا خوف ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اور رجل قرأ القرآن جو قرآن پڑھتا، حتی اذا رویت بہجتہ علیہ وکان ردء الاسلام اعتراہ، یہ جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہے نا اس کی بہجت دیکھ لی جائے اور اس نے اسلام کی چادر کو اوڑھ لیا، نقشہ دیکھ لیں، اس کا ماڈل دیکھیں ذرا، پڑھتا قرآن ہے، اسلام کی چادر کو اوڑھا ہوا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اس سے دور ہو جائے گی اور وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ایک پھینکے گا ایک تیر۔ وہ کس طرح سے ہے کہ آپ نے فرمایا وَنَبَذَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَعَلَ جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وہ تلوار لے گا اور اپنے ہمسائے پر حملہ کر دے گا، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، وہ کہے گا میں نے تجھے مار دینا ہے، کیوں؟ تو نے شرک کیا ہے۔ فَقَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الْمَرْمَى أَوِ الرَّامِي، جب وہ قرآن پڑھنے والا بندہ جو اسلام کا دفاع کرنے والا، اسلام کی چادر کا مطلب یہ ہے واہ، جہاں تم دیکھو وہ اسلام کا دفاع کرتا نظر آئے گا، عیسائیوں کے مقابلے میں اور ہندوؤں کے مقابلے میں۔ وہ کہے گا قرآن، یہ میرا قرآن ہے، تمہارا مذہب غلط ہے، قرآن اسلام سچا ہے، اسلام سچا ہے، اسلام سچا ہے۔ حتیٰ اذا رویت بہجتہ علیہ وکان ردء الاسلام اعتراہ، اب میں اس کا مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھنے میں یہ لگے گا کہ روئے زمین پر تو اس سے بڑا اسلام کا دفاع کرنے والا ٹھیکیدار ہے ہی کوئی نہیں۔ دو باتیں، ایک تو اسلام کا دفاع کر رہا ہوگا اور دوسرا ہر بات کو ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ قرآن سے ثابت کرے، قرآن 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 کر رہا ہوگا، لیکن اندر سے بات کیا ہے؟ وہ ٹیررزم کی تعلیم دے رہا ہوگا، اور کیا ٹیررزم کی تعلیم دے رہا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، اور وہ ہمسائے کے اوپر تلوار لے کے چڑھ جائے گا، ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، بلکہ حضرت یہ جو ہیں حذیفہ یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا، شرک کی بات کرے گا، تو یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں جس پر فتویٰ لگایا جائے گا واقعی اس نے شرک کیا ہوگا یا وہ شرک کے فتویٰ لگانے والے کو بس وہم سا ہو گیا ہوگا، اور جس پر فتویٰ لگایا جائے گا وہ تو شرک اس نے کیا ہی نہیں ہوگا، تو دونوں میں سے غلط کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتویٰ لگانے والا غلط ہوگا، اور جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا وہ صحیح ہوگا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شرک فری امت قرار دے دیا ہے، اس پر شرک کا فتویٰ کیسے آ جائے گا؟ امت کا مطلب یہ ہے مجموعی طور پر بڑا گروہ امت کا شرک نہیں کرے گا، کوئی اکا دکا کوئی مرتد ہو جائے وہ ایک کیس الگ ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ پھر مسلمان ہی کہا رہا، وہ تو مرتدین میں آ گیا، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے۔ حضور نے فرمایا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا وہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ شرک کا معاملہ ہوتا ہے اعتقاد میں، کاموں میں نہیں ہوتا، اور وہ قاری قرآن پڑھنے والا بندہ لوگوں کے عملوں کو دیکھ کر جو اس کے الزام میں شرک بن رہے ہیں وہ فتویٰ لگائے گا، تو جو شرک ہوتا ہے اس کا تعلق تو اعتقاد سے ہوتا ہے،
وہ تو کسی معمولات اہل سنت کو دیکھ کر اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں، اور وہ بھی ان کی بھی دلیل کوئی ہو جواز کی، لیکن وہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ تو ایسے ہے، وہ تو اس کے اوپر لگا دے، وہ تو نہیں، کیونکہ یہ تو اعتقادی مسئلہ ہے، شرک کا مسئلہ، یہ تو اعتقادی مسئلہ ہے۔ میں تفسیر قرطبی سے، یہ بہت سی تفاسیر میں، اور میں نے اس کے بہت حوالے آپ کو دے دیے ہیں۔ کیا یہ بنے گا لفظ؟ علامہ قرطبی کہتے ہیں قال ابن العربی انما یکون المؤمن بطاعت المشرک مشرکا اذا اطاعہ فی الاعتقاد۔ وہ کہتے ہیں کسی کو مشرک کہنا کب جائز ہوگا، کب وہ جائز ہوگا، کب کسی کو مشرک کہا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مشرک اس وقت مشرک ہوتا ہے کسی کو شرک کا فتویٰ اس پر لگتا ہے جب کوئی مومن شرک کی اطاعت کرنے سے میں کسی کی اطاعت کرے، اور وہ اعتقاد بھی مشرکن اذا اطاعہ فی الاعتقاد، اور وہ اعتقاد ہو، عقیدے کی بات ہو۔ اگر کوئی مومن مشرکوں کے عقیدے کی اطاعت کرے تب وہ مشرک ہوگا، اور وہ اس پر شرک کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اگر یہ میں بات سمجھا سکوں تو شاید بہت سے مسائل کا حل ہو جائے۔ یہ ابو بکر الجزائری نے بھی اسی آیت کے اندر وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ 121 آیت کی تفسیر میں ابن العربی نے اس کو نقل کیا، میں تفسیر قرطبی سے پڑھ رہا ہوں، ابو بکر الجزائری نے اس کو نقل کیا، اور بہت سے لوگوں نے ان کے حوالے میں نے پیچھے پڑھ دیے ہیں۔ چونکہ آج شرک کا معنی میں بیان کر رہا ہوں، تو قرطبی کہتے ہیں شرک، کسی کو مشرک کب کہا جائے گا؟ جب اس کا عقیدہ مشرکوں والا ہو، اور مشرکوں کی وہ عقیدے میں اطاعت کرے، تب تو وہ مشرک ہوگا، ورنہ تو اس پر شرک کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب میں اس کی تفصیل درتا ہوں، یہ علامہ قرطبی نے لکھی، انہوں نے عقیدے کی بات کر دی۔ وہ کہتے ہیں بِطَاعَةِ الْمُشْرِكِ مُشْرِكًا اِذَا أَطَاعَهُ فِي الْاعْتِقَادِ، وہ مومن جب اطاعت کرے عقیدے میں مشرکوں کی تو پھر وہ اس پر شرک کا فتویٰ آ جائے گا، تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مشرکوں والے کام کرے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب اعتقاد کیا ہے مشرکوں کا میں نہیں بتاتا، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت سورہ اخلاص کی مانند ہے۔ اگر وہ تو سورت ہے نا جو سورہ توحید ہے، میں نے پہلے بھی اس کو کہا کہ یوں تو سارا قرآن ہی توحید کا پیغام ہے، لیکن آیت توحید جو سورہ توحید کے مقابل یا اس کی مانند یا اس جیسی ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اور کمال ہو گئی ہے، اس سورت کی ابتدا میں معراج کا ذکر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی، آیات کو دیکھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے خود دکھائیں، سیر کرائی۔ جب حضور نے وہ ساری سیر کر لی تو واپس آ کے بندہ جیسے رپورٹ دیتا ہے نا کوئی کہ میں نے یہ دیکھا۔ پاکستان سے بندہ آئے برطانیہ، یہاں انڈر گراؤنڈ دیکھ کے جائے، یہاں کی پارکوں کو دیکھے، یہاں کی عمارتوں کو دیکھے، تو جب وہ پاکستان واپس جائے تو وہ رپورٹ دے میں لندن گیا تھا، میں نے سیر کی ہے، تو میں نے یہ وہاں دیکھا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آیت معراج ہے، اور یہ آخری آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اب حضور نے سیر فرمائی، سیر فرمانے کے بعد جب وہ زمین پر تشریف لائے، اب حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَقُلْ، اب تو اپنی اس سیر کو بتا دے جو تو نے سیر کی ہے۔ تو حضور اس کو بتاتے ہیں عرب کو، مشرکین کو، فرماتے ہیں سنو، تم کہتے ہو
خدا کی کوئی اولاد ہے؟ تم کہتے ہو یہ جہان کے بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ تم کہتے ہو وہ تنے تنہا یہ نہ بنا سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے اور وہ کمزور ہے۔ سنو میں سیر کر کے آیا ہوں، میں نے عالم تکوین میں نے عالم تدبیر کی سیر کی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، مجھے اس نے خود یہ سارا کچھ دکھایا ہے۔ اب میں اپنی سیر کی رپورٹ تمہیں بتاؤں، سنو۔ اللہ فرماتا ہے تو بتا ان کو کیا سیر کی ہے۔ وَقُلْ، بتا دے سیر کا۔ حضور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ سن لو، یہ جو تم کہتے ہو نا یہاں بیٹھ کر کہ وہ عالم تکوین عالم غیب کے اندر کوئی خدا کی اولاد ہے، اور میں نے سیر کر لی، میں نے دیکھ لیا ہے، لم یتخذ ولدا، کوئی اس کی نہ بیوی نہ بچہ نہ اولاد، کوئی چیز نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتے ہیں میں ابھی تو دیکھ کے آیا ہوں، سارا عالم تکوین کو دیکھا ہے۔ پہلے تو وہی کے ذریعے میں تمہیں بتا رہا تھا، اب تو میں نے انچ انچ دیکھ لیا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جتنی اس کی قدرتیں ہیں وہ ساری میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اس نے مجھے دکھا کے بتایا کہ دیکھ یہاں کوئی ہے، میری اولاد میں دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ حضور کی معراج کی رپورٹ کی یہ آیت ہے، لم یتخذ ولدا۔ اور تم کہتے ہو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ یہ مملکت کے اندر کسی اور کی پیدا کرنے میں چلانے میں حصے داری ہے، کیونکہ وہ نہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وہ اکیلا چلاتا ہے ملک کو۔ من الذل، وہ کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی کی اس کو مدد کی ضرورت ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ اب حضور کو حکم ہوتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اب جو تو نے سیر کی ہے نا، جو اس کا بڑائی تو نے دیکھی ہے نا، وہ لوگوں کو بتا دے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ اکبر، میں تمہیں اب بتاتا ہوں۔ یہ تو معراج کی رات کی سیر کی رپورٹ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اور اس سے ذرا پہلی آیتیں ہیں، ان کے اندر بیان ہے کہ جب عارفین نے یہ سنا تو وہ سجدے میں گر گئے، وہ رونے لگے، ان کی چیخیں نکل گئیں، اور وہ کہتے ہیں جب اس نے وعدہ کیا تھا، اذا تتلا، جب اس نے وعدہ کیا تھا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ وہ سیر کریں گے، سیر کر کے آ کے رپورٹ بتائیں گے، تو جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہی ہونا تھا نا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، ان کی چیخیں نکل گئی، وہ سجدے میں چلے گئے جب انہوں نے یہ بات سنی۔ تو اب اعتقاد مشرکین کیا ہے جو یہاں بیان ہوا ہے؟ اس کی ذات، تخلیق، تدبیر، علم میں کسی کو شریک کرنا اور اس کو بڑا نہ ماننا، یہ ہے اعتقاد مشرکین، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر کسی نے ان کی عقائد میں اطاعت کی تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ یعنی شرک کا لفظ کب آئے گا کسی پر؟ جب اس کے یہ اعتقاد ہوں گے۔ آگے علامہ قرطبی کہتے ہیں فَأَمَّا اِذَا أَطَاعَهُ فِي الْفِعْلِ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی وہمی بندہ یہ سمجھ لے کہ 11ویں کا کھانا شرک ہے، وہ سمجھ لے، ایک تو وہ ہے سمجھنے والی بات، وہ ہو بھی نہ۔ ایک ہے کہ واقعی کوئی مشرکوں والا کام ہو، واقعتاً کوئی مشرکوں والا کام ہو، اگر مومن وہ کر لے فَإِذَا أَطَاعَهُ فِي الْفِعْلِ، اگر کوئی مشرکوں والا کام مومن کر لے، ہو فاتحہ پڑھنے والا، ہو کلمہ پڑھنے والا، اور اگر وہ مشرکوں والا جو ریئلی مشرکوں والا کام ہے، اب وہ فرضی وہمی کی بات نہیں ہے۔ فرضی وہمی تو ہے نا، جمعرات کے دن کھانا کھا لیا تو شرک ہو گیا، یہ تو ہے وہمی، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ قرطبی کہتے ہیں جو واقعتاً ہو، اگر وہ کر لے وَعَقْدُهُ سَلِيمٌ مُسْتَمِرٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالتَّصْدِيقِ، جب وہ یہ کام کرے، فعل کرے نا،
جو وہ اس نے جو مشرکوں والا فعل ہے، مگر اس کا عقیدہ صحیح سلامت سالم ہو اور وہ توحید کی تصدیق پر قائم ہو، یعنی اس کا عقیدہ مشرکوں والا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وَعَقْدُهُ سَلِيمًا مُسْتَمِرٌ عَلَى التَّوْحِيدِ، اس کا عقیدہ توحید پر پکا ہے، وَالتصدیق، اور وہ تصدیق کرتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور آخرت کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو پھر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں فَهُوَ عَاصٍ، زیادہ سے زیادہ اگر کہیں تو کہیں یار یہ بندہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، یعنی شرکیہ کام کر کے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست معمولات اہل سنت کو دیکھ کر ان کے اوپر جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، مفسرین کے بھی خلاف ہے، محدثین کے بھی خلاف ہے، بلکہ ہر عقل والے بندے کی عقل کے خلاف ہے۔ جس کو عقل ہو تو وہ گناہ گار ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور کچھ نہیں۔ احکام القرآن عربی میں بھی ہے، وہ تو خیر علامہ قرطبی نے وہاں سے لکھا ہے۔ اب میں اگر اپنی بات سمجھا سکا ہوں، یہ تیسرا پروگرام ہے کہ میں شرک کا معنی بتا رہا ہوں، یا میرے اللہ میرے لیے آسان فرما دے کہ یہ بات چلی جائے۔ شرک کا معنی حصے داری ہے، اور حصے داری کا معنی ہے باطل خداؤں کو اس کی ذات، خلق، تدبیر، علم اور عبادت میں حصے دار بنانا، جیسے وہ کہتے تھے وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، تب جا کر کوئی بندہ مشرک ہوگا، اور یہ شرک کا معنی ہے۔ اسی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں مشرکوں کے لیے شرک کا لفظ استعمال فرمایا، اور ایک وہمی شرک، بڑا عجیب ہے، وہ بس وہم ہو گیا شرک کا۔ اب وہمی شرک ہمارے خوارج نے جو اس کو عام کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر جب شرک کو اعتقاد سے نکال دیا گیا، تو خوارج نے یوں کیا کہ وہ کام، ہر وہ فعل خیر اور جائز عمل جو اسلام کی روح سے جائز ہوتا ہے، لیکن خوارج کے وہم کے مطابق وہ ناجائز ہوتا ہے، تو ان کے ہاں اس کی جواز کی دلیل نہیں ہوتی، یعنی وہ ہمارے لیے جواز کی دلیل ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس دلیل کو نہیں مانتے، نہ مانیں، غلط کہہ دیں، تو وہ اس کو ناجائز کہنے کی بجائے غلط طور پر لفظ شرک کا اطلاق کرنے لگ گئے، جیسے قرآن، ختم قرآن شرک، میلاد شرک، توسل شرک، شفاعت شرک، استغاثہ شرک، استعانت شرک۔ چونکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے جواز کی دلیلیں ہیں۔ اگر فرض کرو کوئی بندہ میلاد کو نہیں مانتا، توسل کو نہیں مانتا، استغاثہ استعانت کو، تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر آگے اس نے چھلانگ لگانی ہو تو وہ کہے یہ مشرکوں کا کام ہے، یہ تو مشرکوں والا فعل ہے۔ لیکن قرطبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر وہ اس کو مشرکوں والا فعل کہے، وہ بنتا ہے یا نہیں پھر یہ بات ہے، لیکن اگر اس کے ذام میں وہ فعل مشرک ہے، تب بھی اس بندے کے اوپر لفظ شرک کا اطلاق درست نہیں ہے۔ اور ہمارے دوستوں نے کیا کیا کہ وہ توسل کے اوپر اس کے اوپر کر دیا۔ اب جب عوام میں خوارج نے اس لفظ کو عام کیا، تو وہ جو نئے نئے لوگ ان حلقوں میں داخل ہو کر ان کی کتابیں پڑھنے لگے، تو انہوں نے اس لفظ شرک کو اور بھی عام کر دیا۔ دو سٹیج ہو گئے، پہلے خوارج نے اس کو عام کیا، اس کا غلط معنی، اس کا صحیح معنی نہیں، بس ایسا کر دیا۔ اب جو بچے بچیاں ان کے ہاں جانے لگے نا، بیٹھنے لگے، انہیں جب اس لفظ کو شرک، انہوں نے پہلے تو علماء نے، یعنی جو مبلغات اور مبلغ ہیں، انہوں نے غلط استعمال کیا۔ اب جو نیلے پہ دھیلا ہوا نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر جو عام لوگ تھے نا ان کے حلقے میں، انہوں نے تو حد کر دی اس کے استعمال کی، غلط استعمال کی، اور فخر سے، کیونکہ پہلے غلط استعمال ہوا، اس کا معنی نہیں سمجھا گیا۔ اب میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ فیصل آباد کے ایک عالم دین، یوٹیوب پر ان کی بڑی تقریر ہے، وہ امریکہ میں دورہ قرآن کراتے ہیں، وہ ان کی میں یوٹیوب پر سن رہا تھا، نیو یارک میں رمضان میں وہ دورہ قرآن کراتے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ یوٹیوب پر برہا، وہ دورہ قرآن نیو یارک کے نام سے ڈالیں تو وہ آ جائے گا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو۔
ان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ فیصل آباد کے رہنے والے، تو اسلام آباد وہ تقریر کے لیے گئے، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ اسلام آباد میں تقریر ہوئی، وہاں تقریر کرنے گئے وہ۔ جب وہ تقریر کرنے گیا تو وہاں سننے والوں کی اکثریت جو تھی وہ تو اہل سنت کی ہوتی ہے ہر جگہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے تقریر کی تو یہ تقریر کرنے والا تو سخت قسم کا خوارج تھا، اور اپنے وہم میں وہ شرک کی بڑی فکر کرنے والا تھا کہ یہ شرک جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے۔ تو چونکہ وہ آڈینس ایسے تھے تو معلوم نہیں کہ یہ شعر اس کی زبان پر کیسے آیا، اس نے یہ شعر پڑھا۔ وہ شعر یہ تھا، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لیجئے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ یہ ابتدا میں اس نے شعر پڑھا۔ جو ہی اس نے شعر پڑھا تو سامعین واہ واہ کرنے لگے، واہ 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 واہ۔ وہ تو نعتیں سننے والے بندے تھے، وہ تو ہمارے دوست نعتوں کو سننے والے تھے۔ جب یہ نعت سنی تو اب مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں کہ یہ شعر کس لیے پڑھا، شاید ان آڈینس کے لیے پڑھا کہ ان کو قائل کرنے کے لیے، یا وہ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ بھی اپنا ہی ہے اس لیے وہ شعر پڑھا۔ تو سامعین واہ واہ کرنے لگے۔ انہوں نے فوراً ان کو روکا، کہنے لگے سنو، میں یہاں قرآن حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں، مجھے داد نہ دیں، کیونکہ داد دینے سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، لہٰذا نہ خود شرک کریں نہ مجھے مشرک بنائیں۔ داد دینے سے شرک پھیلتا ہے، لوگ پہلے کلام سن کر محبت میں داد دیتے ہیں، پھر کلام سننے والے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو محبت میں لوگ اس کے بت بنا کر اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ مصر، ایران، ترکی، یمن، شام، بغداد، کم و بیش پوری دنیا میں قراء حضرات جیسے قاری عبد الباسط وغیرہ قرآن کی تلاوت نظم اور ترنم کے ساتھ کرتے ہیں، اور تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں، جو یہ بدعت ہے، اور لوگ ان کی تلاوت سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، تو وہ داد دیتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، داد دے کے شرک کرتے ہیں۔ تو گویا وہ قاری صدق اللہ العظیم کہہ کر تلاوت کو ختم کر کے بدعت کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کی تلاوت سن کے واہ واہ کر کے سبحان اللہ کہہ کے داد دے کے شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کی شروع کر۔ پھر آگے وہ کہتا ہے اس شرک کے ڈر کی وجہ سے شیخ عبد الرحمن سدیس اور دیگر سعودی قراء نے تو ترنم کے ساتھ تلاوت کرنا بالکل ترک کر دیا ہے، تاکہ لوگ شرکیہ داد نہ دے سکیں، نہ ہی خود وہ قرآن ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، عام لوگ یہ اسلوب اختیار کر کے شرک کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ترنم کے ساتھ قرآن کی قرات کو ترک کر کے شرک کے راستے میں ایک بڑا بند باندھا ہوا ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے مجھے داد نہ دیں۔ واہ! اب یہ دیکھیں شرک کا کہاں اطلاق کر دیا۔ اب یہاں ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ جب انہوں نے شیخ عبد الرحمن سدیس کے اور دیگر جو سعودی قراء ان کے بارے میں بات کی ہے، وہاں ترنم سے مراد یہ ہے کہ جیسے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرتے ہیں، اس انداز سے لمبے سانس کے ساتھ وہ ترنم مراد ہے، ورنہ کوئی بندہ اس کا غلط یہ نہ سوچ لے کہ وہ جو تلاوت کرتے ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس وہ بھی لہجے کے ساتھ ترنم کے ساتھ کرتے ہیں، وہ نہیں ان کی مراد۔ ان کی مراد انہوں نے اس لیے پہلے اگزامپل دیا ہے جیسے مصر، ایران، ترکی، یمن، شام، بغداد کے اندر قاری تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت مراد ہے، وہ شرکیہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو مجھے داد نہ دیں، یہ شرکیہ داد ہے۔ سبحان اللہ! اب یہ دیکھیں کس طرح سے شرک کا معنی جو ہے وہ غلط طور پر جو ہے وہ استعمال ہو گیا اور کہاں کر دیا۔ اب ایک وہ سن لیں ان کے دورہ قرآن میں جس نے دورہ قرآن کیا اور شرک سے بندہ دور ہوا، ان کی وہ دو بچے تھے، دو گاڑیاں، ایک لڑکا تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا اور دوسرا وہ بیٹھا ہوا تھا ساتھ، وہ ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے ذرا زیادہ درس سن لیا تھا، وہ زیادہ قرآن کا قاری ہو گیا تھا، وہ زیادہ قرآن کا سمجھنے لگا تھا۔ یہ لڑکے ذرا نئے نئے تھے،
اب دونوں گاڑیاں جا رہی تھیں، دونوں ایک ساتھ گاڑی یہ جو ڈرائیو کر رہا تھا یہ دوسری گاڑی کے ساتھ اس کی ریس ہو گئی۔ جب دونوں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تو پیچھے بندہ ایک بیٹھا تھا جو اس گاڑی میں تھا، اب دیکھیں اس کا، وہ ذرا قرآن زیادہ پڑھ چکا تھا، وہ دونوں گاڑیوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ دونوں ڈرائیور شرک کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، پیچھے آنے والوں کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن انہوں نے لفظ شرک کو اتنا عام کر دیا ان اللہ کے بندوں نے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تیز گاڑی چلانا شرک ہو گیا۔ اب اس نے غلط نہیں کہا شرک کا، کیوں؟ اس نے لفظ شرک کا غلط استعمال کیا تھا۔ ایک اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، تو ان کا یہ واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ ان کے پاس جیسے عام بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں دم کرانے کے لیے، ان کے پاس بھی نہ کوئی بندہ دم کرانے کے لیے کیا، تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، ہمارے بزرگ بھی جو ہیں وہ قرآن کریم شفا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی، تو وہ پڑھ کے دم کر دیتے ہیں۔ تو وہاں ایک عورت، ایک لڑکی، بڑی بہن ہے، تیل لے کر گئی ان سے دم کرانے کے لیے کہ آپ مجھے دم کر دیں، میری ماں جو ہے نا اس کو ہے وہ کینسر ہو گیا ہے، تو وہ کہتے تھے میں کینسر کا علاج کرتا ہوں، خیر اللہ عالم۔ تو اس کی چھوٹی بہن جو تھی وہ کہنے لگی، وہ تیل دم کرا کے لے آئی کہ میں اپنی ماں کی اس جگہ پہ لگاؤں جہاں انہوں نے بتایا تھا ڈاکٹروں نے کہ یہ اس پارٹ کے اندر کینسر ہو گیا، تو وہ بیٹی نے تیل دیا اس کو، اور وہ چھوٹی بیٹی جو ذرا قرآن زیادہ پڑھتی تھی اس نے وہ تیل چھپا دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ کیوں تیل چھپا دیا؟ بڑی بہن نے پوچھا، تو وہ چھوٹی کہتی ہے اگر یہ تیل لگایا نا تو یہ شرک ہو جائے گا، تو یہ میری ماں اگر جان دے دے کینسر میں تو وہ توحید پہ مرے گی، اور اگر اس نے تیل لگا دیا تو وہ جو ہے نا شرک پر اس کی جان دے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں شرکیہ تیل لگائے، اور اس نے وہ تیل کو شیشی کو پھوڑ دیا اور اس نے کہا یہ شرک ہے۔ اب یہ دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ اس کو آرام آنا نہیں تھا، وہ تو شفا تو اللہ کا تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن تیل دم کرانا اور اس کو کینسر کے مریض کے اوپر لگانا، اس کے اوپر لفظ شرک کا اطلاق کرنا، یہ کس جگہ سے، یہ کیسے درست ہو گیا؟ تو دیکھیں اس نے کہاں سے جو ہے نا کیسے اس کا لفظ کر دیا۔ یہاں نور ٹی وی کی بات، دو بچے آ رہے تھے یہاں پر ملنے کے لیے پیر صاحب کو، تو وہ دونوں رستے میں تھے، ایک بندہ انہوں نے اپنا دوست ساتھ اور بٹھایا ہوا تھا، وہ کہنے لگے ہم آپ کو بھی لگواتے ہیں، لے جاتے ہیں پیر صاحب کو ملاتے ہیں۔ رستے میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک گاڑی آگے سے گزری، تو وہ منی کار تھی، چھوٹی گاڑی، تو وہ کہتا ہے دوسرا جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ ڈرائیور سے کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میری بھی منی ہے، ریئلی یو نو مین آئی لو مائی منی، میں نا اپنی منی سے محبت کرتا ہوں، آئی لو مائی منی، آئی لو مائی کار۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ دوسرا پیچھے لڑکا جو نیا وہ لا رہے تو کہنے لگا یہ تو نے شرک کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کہتا ہے محبت سو اللہ سے ہوتی ہے، یہ تو نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں غلط اطلاق اس کا۔ اب میں ختم کرتا ہوں اس واقعہ کو سنا کر، شاید اس واقعہ کے سنانے سے جو ہے نا وہ کوئی بات زیادہ میں آسان کر دوں۔ لکھنؤ کا ایک راجہ تھا، اس نے حکیم کو بلایا، کہنے لگا مجھے نزلہ ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نے اس سے پوچھا کیسے نزلہ ہوا، تو وہ اب اس کی داستان سنے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی زمینوں پر جانا تھا، زمینوں پر جانے کے لیے میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، باہر نکلا، گھر کے باہر گلی میں ایک مولی کا چھلکا پڑا ہوا تھا، تو گھوڑے کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مولی تو تاثیر کے اندر ٹھنڈی ہوتی ہے، اور وہ چھلکا بھی ٹھنڈی تاثیر کا تھا۔ جب گھوڑے نے اس کے اوپر پاؤں رکھا تو مجھے نزلہ ہو گیا۔ اس بات سے، اس واقعہ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہمی شرک کا فتویٰ لگانے والوں کی بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ کہاں مولی کا چھلکا، کہاں گھوڑا، اور کہاں نزلہ، اور کہاں اس بندے کو نزلہ کیسے ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک بندہ
کسی بندے کے ہاتھ چومتا ہے اس وجہ سے کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، میں اس کا ادب کرتا ہوں، تو ساتھ بندہ کھڑا ہوا، اس کو شرک کا نزلہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو شرک ہو گیا۔ یہ بات 3 پروگراموں کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت اور اس کے کرم سے شرک کا معنی بتایا ہے۔ اب میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شرک کا ایک اور چھوٹا سا معنی بھی بتاؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ شرک کی ابتدا اس دنیا کے اندر کیسے ہوئی اس پر بھی کچھ کلام کروں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت سے اگلی چیزیں بھی میرے لیے آسان فرما دے، اور ناظرین کے لیے یہ آسان فرما دے کہ وہ شرک کا معنی جب کریں قرآن سے دیکھیں، حدیث سے، لغت سے، اور جب اس کا اطلاق کرنا ہو تو سرحد پار کے لوگوں کو دیکھیں۔ سرحد پار کے لوگوں کا مطلب یہ ہے جو اسلام سے باہر لوگ ہیں، جو اعتقاد میں شرک کرتے ہیں، پھر ان کا عمل بھی شرکیہ بن جائے گا کیونکہ ان کا اعتقاد پہلے غلط ہے۔ اور مومنین اور مومنات کے اوپر جو کلمہ پڑھتے ہیں، میری ان 3 پروگراموں کے بعد اگر کسی نے شرک کا معنی ایسے سمجھ لیا اور ایسے بندے نے سنا ہے جو غلط اس کا اطلاق کرتا ہے، تو میں اللہ کے حضور امید کرتا ہوں کہ شاید اس کے لیے اس کو رہنمائی مل جائے اور مومنین اور مومنات کے اوپر وہ شرک کا غلط اطلاق نہ کرے، کیونکہ یہ خوارج کا رویہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور قیامت تک دجال کے زمانے آنے تک یہ چلے گا۔ میرا کام صرف سنانا ہے، منانا نہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔